پاک نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اس میں روزے عطا فرمائے۔ روزے کے متعلق میں ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے روزوں میں بار بار فون آ رہے ہوتے ہیں، بار بار لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت اس کام سے روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا۔ یہ تو شکر ہے کہ اب پوچھنا آسان ہو گیا، وہ بلبل کا بچہ جیب سے نکالا اور کال ملا لی۔ پہلے پوچھنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ کون مولوی کے پاس جائے گا، مفتی کے پاس جائے گا، مدرسے میں جائے گا، لہٰذا اپنے فتوے پر ہی عمل کر لیا کرتے تھے، یوں ہی ہوتا تھا نا۔ تو یہ باتیں عام کامن باتیں بتا رہا ہوں، جو جنرل باتیں ہیں جو پیش آتی رہتی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ باتیں تقریباً کوئی 10 کی تعداد میں، یہ اس سے زیادہ بھی ہوگی، لیکن میں جو مین بتا رہا ہوں، جو میجر ہیں، جو عام طور پہ پیش آتی ہیں۔ لوگ سوال کر کے پوچھتے ہیں اور یہ الٹی آ گئی ہے تو روزہ بچ گیا کہ کوئی نہ، پوچھتے ہیں نا، الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اس میں ایک سوال لکھا مولانا لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بندے نے، کہتے ہیں مجھے الٹی آئی، کہہ ہو گئی، اس کے بعد میں گیا مسجد کے امام پاک کے پاس، اس سے جا کے پوچھا تو امام صاحب نے کہا تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور مجھے اپنی طرف سے ہی دودھ بھی پلا دیا، ڈبل روٹی بھی کھلا دی۔ تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ روزہ تو ٹوٹا نہیں تھا، اب میں قضا کروں گا یا کفارہ بھی ساتھ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا بنتے تو تیرے اوپر دونوں تھے، لیکن تو نے امام صاحب کے فتوے پر عمل کیا ہے، اس لیے اب ایک ہی بنے گا، چلو قضا کر لینا۔ تو اپنے فتوے پر بھی عمل نہیں کرنا، اور صرف امام پاک سے بھی نہیں پوچھنا، بلکہ کسی مولوی سے اور مفتی سے پوچھنا ہے، تاکہ روزہ بچ جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ چلا گیا تو اس کا حکم کیا ہے وہ مکمل پتہ چل جائے۔ تو میں نے یہ ایک مثال دی ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے جہاں اپنے فتوے پہ عمل کر لیتے ہیں۔ مری میں ہماری تشکیل تھی، وہاں ایک بندہ ملا تو وہ واپس آیا تو کھا پی رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا یار تم نے روزہ نہیں رکھا تھا؟ کہتے جی رکھا تھا۔ پھر کہتا ہاسپٹل گیا ہو، پھر ادھر میں نے انجیکشن لگوایا ہے۔ میں نے کہا پھر انجیکشن تو ہو گیا، روزے کا کیا تعلق؟ کہتے پھر روزہ تو ٹوٹ گیا، میں نے کھا پی لیا۔ اپنے فتوے پہ عمل، چلو اس نے امام سے پوچھا تو تھا، اس نے وہ بھی گوارا نہیں کیا، اپنے فتوے پر عمل کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، انجیکشن سے زیادہ جان چھوٹی۔ تو یہ بات بھی درست ہے۔ اب سب کی میں مثالیں دیتا جاؤ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب یہ سمجھ لیں، خود بخود کہہ آ جائے، الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، وہ انٹروینس ہو، رگ میں ہو، یا انٹرمسکولر وہ پٹھے میں لگے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ ڈرپ اگر لگوائی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی نے صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے رنگر وغیرہ لگوا لی تاکہ خشکی محسوس نہ ہو تو مکروہ ہوگا، لیکن ٹوٹے گا پھر بھی نہیں۔ اگر کسی نے ڈرپ لگوائی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر کسی نے خون دیا تب بھی روزہ، کہیں سے خون نکل کے بہہ گیا تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون دینے سے اتنی کمزوری ہو کہ اپنے روزہ خطرے میں پڑ جائے تو پھر خون دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ پھر اپنے روزہ توڑنا پڑ جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے بیوی سے بوس و کنار کیا روزے کی حالت میں تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر کسی نے عام طور پر پوچھ رہے ہوتے مجھے وہ تیل لگا سکتے، ابھی ایک امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، حافظ صاحب ہے، وہ ابھی فون کر رہا ہو، کہتے جی وہ میں نے سر میں تیل لگایا، پورے جسم پہ تیل لگایا۔ پھر میں نے کہا وہ تمہارے معدے میں چلا گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ بھائی جوف دماغ میں کوئی چیز جائے گی یا جوف معدہ میں کوئی چیز جائے گی تب روزہ ٹوٹے گا۔ خیر، سر میں تیل لگایا، داڑھی پہ تیل لگایا، مونچھوں پہ لگایا، جسم پہ پورے پہ کہیں بھی لگانے سے روزہ، بولے بھائی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بندہ آنکھ بنوا کے آیا، کہتا جی میں روزے نہیں رکھ رہا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا آنکھ میں دوائی ڈالنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا پھر کس سے پوچھا ہے یا اپنے فتوے پہ عمل کیا ہے؟ ہم اپنے فتوے پہ بہت عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ کہتا ہے نہیں پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کہیں پڑھا ہے، پوچھا ہے، یا تو نے خود اپنے فتوے پہ عمل کیا ہے؟ تو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا بالکل نہیں ٹوٹتا، سارا دن آنکھ میں دوائی ڈالتا رہے، روزہ سحری کر لیا کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں تو روزہ چھوڑ بیٹھا ہوں۔ اب نہ پوچھنے کی نوبت ہو تو ہے تو کچھ نہیں، پوچھا کسی سے نہیں، ذہن میں سوچ رکھا تھا بس۔ خیر، تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ، اگر گلے میں کڑواہٹ بھی محسوس ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا کان کا پردہ ٹھیک ہے اور کان میں دوائی ڈال رہا ہے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سحری کھا کے سو گیا ہے اور اس دوران میں احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا مرد پہ،
تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اٹھے، بڑے آرام سے غسل کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اگر سارا دن اس طرح پھرتا رہا بغیر نہائے تو مکروہ ہوگا، لیکن ٹوٹے گا پھر بھی نہیں۔ تو اچھا، گرد و غبار، کوئی گرد و غبار وغیرہ، کوئی مکھی وغیرہ، کوئی چیز ایسے ہی اچانک منہ میں آ پڑی ہے، سب کوئی چیز داخل ہو گئی ہے، جلدی سے کھانس کو اس کے باہر نکال، تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کوئی کنڈیشن پیش آ جائے تو پوچھ لیا جائے، یوں نہیں کہ اپنی فتوے پہ عمل کر کے تو روزہ تو وہ ٹوٹ گیا، بس ہوں جان چھوٹی، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کچھ احباب صبح سحری کھاتے وقت ایک غلطی کرتے ہیں۔ صبح سحری کھاتے وقت جب سحری کھا رہے ہیں ادھر سے الارم ہوا، تو اصل یہ ہے کہ وہیں پہ ختم کر دو، کلی کرو اور شارٹ کرو بس۔ لیکن اگر کوئی نماز تک کھاتا رہا، اذان تک کھاتا رہا کہ خیر ابھی تو اذان ہونے والی ہے، اذان ہوگی تو پھر چھوڑوں گا، تو اذان ہوتی ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، اس لیے اب اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ صبح سے شام تک بھوکا رہے گا لیکن روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جلد از جلد کیلنڈروں کے مطابق اسی وقت میں کلی وغیرہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد کھانا پینا نہ کرے۔ اگر کھانا پینا کرے گا تو پھر روزہ بھی نہیں ہوگا۔